السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں میرا آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور اللہ پر پس تم بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے دو مردوں نے کہا کہ تم اس بستی میں جاؤ، تم جیتو گے، اور ساتھ تم نے اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، انا لن ندخلھا، بے شک ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے اس میں، فاذھب، پس جا، انت تو وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ سے، ان کی قوم نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں کے لوگ ظالم ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے ان سے لڑو۔ یعنی انہوں نے بدتمیزی کی، گستاخی کی کہ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے وہاں پہ لڑے، ہم نے نہیں جانا۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ، بے شک ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس بستی میں کبھی بھی جب تک کہ وہ ظالم وہاں رہیں گے، پس جا تو اور تیرا رب، پس تم دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ قالا، تو کہا ربی انی لا املک، اے میرے رب، بے شک نہیں ہوں میں مالک مگر اپنی اور اپنے بھائی کی جان کا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، یعنی ذمہ دار ہوں، اللہ میں ان کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میرے اور میری قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ کہا اے میرے رب، بے شک نہیں ہوں میں مالک مگر اپنی اور اپنے بھائی کی جان کا، پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان، یہ نافرمانی کر رہے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، اللہ آپ جدائی ڈال دیں، ہمیں علیحدہ کر دیں ان سے، بس آپ جدائی ڈال دیں ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہا بے شک حرام کر دے گی ان پر وہ زمین 40 سال تک، یتیہون فی الارض، وہ سر مارتے پھریں گے زمین میں، یعنی ان کو ان کے کام کی یہ سزا دی جائے گی، وہ زمین ان کے پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ کہا بے شک وہ حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک، وہ سر مارتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس اپنا افسوس کریں نافرمان قوم پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ سنا دیجئے ان کو حالات بنی آدم کے بیٹوں کے سچے، یعنی بنی آدم کی اولاد کے سچا واقعہ ان کو سنا دیجئے، اور آپ سنا دیجئے ان کو بنی آدم کے بیٹوں کا سچا حال، اذ قربا قربانا، جب قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، پس قبول ہوگی ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول ہوئی ان میں دوسرے کی۔ قال لأقتلنک، تو کہا اس نے میں تجھے مار ڈالوں گا۔ یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے دو بیٹوں کا یہ حال ہے کہ ایک کی قربانی دونوں نے کی، ایک کی قبول ہوگی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے کو کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا اس کو کہ بے شک قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کی، یعنی اس میں اگر قبول نہیں ہوئی تو میرا قصور نہیں ہے، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ کہا میں مار ڈالوں گا تجھ کو۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا بے شک اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت الی، اگر تو پھیلائے گا میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو مار ڈالے مجھ کو، ما انا بباسط، نہیں میں پھیلاؤں گا، یدی، اپنے ہاتھ، الیک، تیری طرف، تاکہ اقتلک، میں مار ڈالوں تجھ کو۔ یعنی اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے بے شک مار دے، لیکن میں ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تجھے ماروں گا۔ اگر تو پھیلائے گا میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو مار ڈالے مجھ کو، تو نہ میں پھیلاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں مار ڈالوں تجھ کو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ تم حاصل کرو میرا گناہ اور اپنا گناہ، یعنی میں تمہیں مار کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں مجھے اگر تم مارنا چاہتا ہے تو اپنا گناہ بھی، میرا بھی، اور اپنا گناہ اپنے سر لے۔
بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ تم حاصل کرو میرا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، پس تم ہو جاؤ جہنم والوں میں سے، یعنی پھر تم مجھے مار کے جہنم والوں میں سے بن جائے، میں تجھے مار کے جہنمی نہیں بن سکتا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس آمادہ کر لیا اس کو اس کے بھائی نے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فَقَتَلَهُ، پس مارا اس کو، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے، یعنی اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کو مارنے پر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا، یعنی شیطان نے اس کو ورغلا دیا کہ ہاں اپنے بھائی کو قتل کر دے، پس آمادہ کر لیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کرنے پر، پس مارا اس کو، پس وہ ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث، پس بھیجا اللہ نے ایک کوا جو قریدتا تھا فی الارض، زمین میں، لیوریہ، تاکہ دکھائے اس کو، کیف یواری، کیسے وہ چھپائے، لاشا سوءۃ، لاش اخیہ، اپنے بھائی کی، یعنی اللہ نے جب اس نے اپنے بھائی کو مار لیا تو وہ پریشان ہوا کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، تو اللہ نے فرمایا، کوے نے ایک دوسرے کوے کو مار کے اس کوے کو زمین کرید کے دفن اس میں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، پس بھیجا اللہ نے ایک کوا، وہ کریدنے لگا زمین میں تاکہ دکھائے کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ قال یا ویلتا، کہا اس نے جس نے یعنی مارا، یا ویلتا یعنی قابیل نے کہا، ہے افسوس، عجزت، میں عاجز آ گیا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو گیا ہوں، مثل ھذا الغرابی، اس کوے کی طرح، فواری سوءۃ اخی، پس میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش، یعنی افسوس کرنے لگا پھر کہ میں اس کوے سے بھی بدتر ہو گیا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرنا ہے، لیکن کوے نے مار دیا تو اس نے اپنے بھائی کو چھپانے کے لیے زمین کو ریدنا شروع کر دی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا، اے افسوس، میں عاجز آ گیا ہوں، یہ کہ میں ہو گیا ہوں اس کوے کے برابر، پس میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، پس وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے، یعنی یہ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، پس وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔